السلام علیکم ناظرین۔ باہر کسی کے قدموں کی بھاپ سنائی دے رہی تھی تو میں فوری گھبرا کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب ہم دونوں نے ہی کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ اقرا بالکل بے قابو ہو چکی تھی۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا، ایک آنکھ سے جھانکا تو نمرا کچن کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اقرا کو بتایا تو اقرا فوری سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور پہن کر باہر آئی۔ آج ہمارا پلان ادھورا رہ گیا تھا۔ میں غصے سے پھولا ہوا تھا۔ نمرا کی بچی نے میرا سارا پروگرام کینسل کروا دیا تھا۔ مجھے نمرا پر بہت زیادہ غصہ ہونے لگا تھا۔ میں کمرے میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا اور اقرا کا انتظار کرنے لگا کہ کب نمرا سو جائے گی اور اقرا واپس آ جائے گی۔ تقریباً رات کے 3 بج گئے تھے۔ میں موبائل میں گیم کھیل رہا تھا۔ میرے دروازے پر ہلکی سی دستخط ہوئی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو اقرا کو سامنے کھڑا ہوا پایا۔ وہ جلدی سے اندر آئی اور اس نے کمرے کو لاک کر دیا۔ پھر کہنے لگی کہ مجھے بھی نیند آ رہی تھی، میں بس نمرا کے سونے کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر میں اس سے کہنے لگا کہ میں بھی تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، تم نے تو بہت زیادہ دیر کر دی ہے۔ اب میں سونے لگا تھا۔ آج اتنا پیارا پیارا گفٹ آپ میرے لیے لائے ہو، ان کا شکریہ ادا کرنا تو میرا بنتا ہے۔ امی نے تو کبھی بھی مجھ پر توجہ بھی نہ دی تھی۔ میں کل یہ ڈریس پہنوں گی، پتہ نہیں امی کا ریئیکشن کیا ہوگا۔ پھر اس نے اپنا سارا سامان سمیٹا اور الماری کے اوپر رکھ دیا اور واپس آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ پھر کہنے لگی کہ بھائی، آج میں بہت تھک گئی ہوں، میری ذرا سی تھوڑی سی دیر مالش کر دیں۔ پھر میں نے جلدی سے تیل اٹھایا اور اسے قدرتی لباس میں لایا اور تیل کے چھینٹے گرا کر میں اس پر اس کو مالش کرنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ سکون کی وادیوں میں اترنے لگی تھی۔ میرے پاس وقت بہت کم تھا، اسی لیے مشکل سے ہی ایک راؤنڈ ہو پایا تھا۔ اس کی ڈیمانڈ تھی کہ میں اب اس قید کو کھول دوں۔ میں بہت گھبرا رہا تھا، کیوں نہ کہ آخر وہ میری بہن ہی ہے۔ کل کو شادی کے بعد اس پر 100 الزام لگیں گے کہ وہ کس طرح سب کچھ پہلے کروا کر آئی تھی، مگر وہ ابھی بالکل بھی کچھ بھی سننے پر راضی نہ تھی اور ایک ہی رٹ لگائے جا رہی تھی کہ مجھے آگے کرو، کیوں نہ کہ وہ پوری طرح سے کنواری تھی۔ اسی لیے مجھے کسی بھی لیکوڈ کا استعمال کرنا تھا۔ پھر میں نے دوسری ڈبی شاپر سے نکالی جس میں پرائیویٹ کشن لایا تھا۔ میں نے ایک کھول کر اپنے اوپر لگا لیا۔ اس پر پہلے سے ہی تھوڑا سا آئل لگا دیا تھا۔ اقرا کی آنکھیں بند ہو گئی تھی، کیوں نہ کہ اس پر سرور چھانے لگا تھا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اس کی قید کا تھوڑا سا جائزہ لیا۔ وہ کسی بالکل گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح تھی، بلکہ نرم و ملائم۔ جب میں نے اس کو تھوڑا سا ہاتھ رکھا تو وہ بالکل اپنی جگہ سے اچھل پڑی تھی اور خود مجھ سے مانگنے لگی تھی۔ تبھی اس نے چھوٹو کو بھی پکڑ لیا اور سیدھا نشانے پر جا کر ٹکرا دیا۔ اب وہ پوری طرح سے میرے سامنے خود کو بکھار چکی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ اس کی فیلنگ کا خیال کرتے چھوٹو کو اندر جانے کا کہا۔ چھوٹو اب تھوڑا سا ہی اندر گیا تھا تو اقرا پر بری طرح سے سرور ہو گیا تھا۔ وہ مزید چھوٹو کو اندر لے جانے کا کہہ رہی تھی۔ تبھی میں نے چھوٹو کو ایک ہی دھکے سے اندر جانے کا بولا۔ اب چھوٹو بھی پوری طرح سے اندر چلا گیا تھا۔ اقرا کو بہت تکلیف ہو رہی تھی، کیوں نہ کہ اس کی قید بہت تنگ تھی۔ اب چھوٹو کو بھی سکون مل رہا تھا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ اقرا کو تھوڑی سی تکلیف ہو رہی ہے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ سے اقرا کے مزے کے ساتھ ساتھ سکون دینے لگا تھا۔ اقرا اب مجھ سے بہت زیادہ خوش تھی، کیوں نہ کہ اقرا کی دل کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ پہلے تو میں اپنی خواہشات ہی پوری کرتا تھا جب میں اس کے پیچھے کی سواری کرتا تھا، مگر اقرا ہمیشہ ہی کہتی تھی کہ اسے آگے سے ہی کرنا چاہیے۔ اقرا کے گلاس میں سے اب پانی نکلنے لگا تھا۔
جو اس کے کنارے سے بہنے لگا تھا۔ اقرا کو اتنی شدید ضرورت تھی، یہ پہلے بالکل بھی نہیں جانتی تھی۔ میں پہلے بالکل بھی نہیں جانتی تھی، ورنہ میں پہلے ہی اقرا کی یہ خواہش ضرور پوری کر دیتا۔ جب چھوٹو باہر آیا تو لال رنگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت سکون ہو رہا تھا اور میں اقرا کو جی بھر کے پیار کرنے لگا اور اقرا کے ساتھ لیٹ گیا۔ ہم دونوں نے ہی ایک دوسرے کو خوب سکون دیا تھا۔ اقرا اب میرے ساتھ بہت زیادہ خوش تھی۔ جب گھڑی پر نظر گئی تو 5 بج چکے تھے۔ ہم نے صرف ایک ہی راؤنڈ کھیلا تھا اور انہوں نے کہا کہ امی کے اٹھنے کا وقت ہونے والا ہے، اب میں چلتی ہوں۔ اقرا اب بہت زیادہ خوش تھی۔ وہ اٹھ کر اپنے بستر پر چلی گئی اور میں بھی سکون بھری نیند سو گیا تھا۔ آج پہلی بار میں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا، اور وہ بھی اپنی ہی بہن کے ساتھ، جو صرف مجھ سے 7-8 سال چھوٹی تھی۔ صبح کو میری آنکھ ہی نہ کھل پا رہی تھی جب امی دروازے کو پیٹے جا رہی تھی۔ میں نے بمشکل سے مرے مرے قدموں کے ساتھ اٹھ کر دروازہ کھولا، مگر میری آنکھ ابھی تک بھی نہ کھل رہی تھی۔ امی نے کہا کہ تمہیں آج آفس نہیں جانا؟ میں نے کہا امی، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں آج چھٹی لینا چاہتا ہوں۔ میں سوچ رہا تھا کہ اقرا کو وہ ڈریس بھی پہن سکتی ہے، امی اسے ڈانٹے، اسی لیے مجھے گھر پر ہی رہنا چاہیے۔ امی نے کہا چلو میں ناشتہ بنا دیتی ہوں۔ نمرا کالج کے لیے تیار ہو گئی تھی اور ناشتے کی میز پر موجود تھی۔ نمرا کو اکیلے دیکھ کر میں نے پوچھا کہ اقرا کہاں ہے، تو وہ کہنے لگی کہ اسے پیٹ میں درد ہے، وہ ابھی تک نہیں اٹھی۔ میں بھی ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ امی نے ہم دونوں کے آگے پراٹھے رکھے۔ تبھی میرے دماغ میں دھماکہ ہوا کہ مجھے نمرا کا پتہ لگانا ہوگا، آخر وہ کن چکروں میں پڑی ہوئی ہے۔ اس دن بھی میں نے نمرا کے فون میں وہ بیہودی تصویر اور ویڈیو دیکھی تھی، مگر اس دن وہ میرے سے بچ نکلی تھی۔ آج مجھے پتہ لگا کر ہی رہنا تھا کہ نمرا آخر کن چکروں میں پڑی ہوئی ہے، اور وہ بھی اتنی کم عمر میں۔ تبھی میں نے آہستہ سے اقرا کو چلتے ہوئے دیکھا، جو ہماری طرف آ رہی تھی، مگر اقرا سے بالکل بھی چلا نہ جا رہا تھا۔ تبھی وہ آہستہ آہستہ صوفے میں ہاتھ ڈال کر ناشتے کی میز پر آ گئی اور بیٹھ کر اپنی پلیٹ کو کھولے جا رہی تھی۔ اس کا گال بالکل گلابی ہو رہا تھا، شاید بہت درد بھی ہو رہا تھا، کیوں نہ کہ ابھی صرف 3 سے 4 گھنٹے ہی گزرے تھے۔ اس نے ٹھیک سے نیند بھی پوری نہ کی تھی۔ امی کے خوف سے وہ اٹھ کر باہر آ گئی تھی۔ تبھی میں نے اس سے کہا کہ اقرا، اگر تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تمہیں مزید آرام کرنا چاہیے۔ تو وہ کہنے لگی کہ نہیں بھائی، اب میں ٹھیک ہوں، دوائی لے لی ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ چلو آج تمہیں ڈاکٹر کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ تو وہ گھبرا گئی، پھر کہنے لگی کہ نہیں بھائی، میں نے پین کلر لی ہے، اب میری طبیعت ٹھیک ہے۔ تو امی کہنے لگی کہ ہاں بھائی، مجھ سے نہیں ہوتا یہ روز روز ناشتہ بنانا، اچھا ہے تم اسے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، تاکہ اس کے پیٹ کا مرض بھی ختم ہو جائے اور میرے کام سے بھی جان چھوٹ جائے۔ میں تو تھک گئی ہوں، نمرا بھی کالج جاتی ہے، اس کے لیے سویرے ناشتہ بنانا پڑتا ہے۔ تو میں نے امی سے کہا کہ امی، آپ نمرا کو بھی اپنے ساتھ لگا لیا کریں، اقرا نے تو سب کا ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا ہے، کیوں نہ کہ اس بیچاری کو بھی حق ہے کہ وہ تھوڑا سا آرام کرے۔ پھر نمرا میری طرف غور سے دیکھنے لگی۔ اچھا، آج بڑا پیار آ رہا ہے اقرا پر، پہلے تو کبھی نہیں آیا تھا۔ میں نے جلدی جلدی سے ناشتہ ختم کیا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں نے آواز لگائی، نمرا ادھر آؤ، میری شرٹ نکال کر دو۔ نمرا کہنے لگی کہ بھائی، مجھے کالج کے لیے دیر ہو رہی ہے، آپ اقرا سے ہی کہہ دیں۔ پھر میں نے کہا کہ اقرا کی طبیعت صحیح نہیں ہے، تم ہی آؤ اور میری شرٹ پریس کر دو، مجھے آفس کے لیے نکلنا ہے۔ تبھی نمرا میرے کمرے میں ہی آئی
اور میں واش روم چلا گیا۔ جب میں واش روم سے باہر آیا تو نمرا میں ہاتھ میں وہ ڈبی پکڑی ہوئی تھی جو میں رات میں پریویکیشن لایا تھا۔ میں نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے وہ ڈبی چھینی۔ ابھی وہ اس پر غور کر رہی تھی۔ جب میں نے وہ ڈبی اس سے چھینی تو اس کے چہرے کے ہوش اڑ گئے۔ وہ جلدی جلدی سے باہر چلی آئی۔ میں نے اسے بہت آواز دی مگر وہ نہ رکی۔ شاید اسے اس ڈبی کے پہلے سے ہی معلومات تھی۔ پھر میں سوچنے لگا کہ کہیں وہ امی سے میری شکایت نہ کر دے یا میری یہ بات نہ بتا دے کہ میرے کمرے سے یہ چیز نکلی ہے۔ نہ جانے اب آگے کیا ہوگا۔ اس کہانی کی اگلی قسط سننے کے لیے پلیز